نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وبارك وسلم۔ آج ہم اس سورہ مبارکہ کا آغاز کر رہے ہیں جس میں قیامت کی نزدیکی اور انسان کی غفلت کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ چاند کے شک ہونے کا معجزہ اور اس کے باوجود انکار کرنے والوں کا رویہ، اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نشانیوں کی کمی نہیں ہوتی، کمی یقین اور قبولیت کی ہوتی ہے۔ سورہ قمر اس آیت سیہزم الجمع کے علاوہ یہ صورت مکیہ ہے۔ اس صورت میں 3 رکوع اور 55 آیتیں موجود ہیں۔ عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا بیان کیا گیا، تو اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ قمر رکھا گیا ہے۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جس کا اس آیت میں بیان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ہے۔ صحاح ستہ کی کثیر احادیث میں اس عظیم معجزے کے مختلف پہلو کو بیان کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند ٹکڑے کر کے دکھایا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تو کفار قریش نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بند کر دی ہے۔ اس پر ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ہماری نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے 2 حصے نظر نہ آئے ہوں گے۔ اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک یہ معجزہ ہے۔ سفر سے آنے والوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس روز جو ہے چاند کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ اب مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ جاہلانہ طور پر اسے جادو ہی جادو کہتے رہے۔ ان کے علاوہ صحاح ستہ کی اور احادیث میں بھی اس عظیم معجزے کا بیان ہے، اور یہ خبر شہرت کے اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں کفار مکہ کی ایک عادت کو بیان کیا گیا کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یا کوئی اور نشانی دیکھتے ہیں تو اس نشانی میں غور کر کے اس کی حقیقت جاننے، اس کی تصدیق کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ تو کوئی دائمی طاقتور جادو ہے۔ اس آیت میں کفار مکہ کا جو حال بیان ہوا کہ ان کا مطالبے جو ہے وہ پورا بھی کر دیا جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کا بیان اور آیات میں بھی بیان کیا گیا، جیسے کفار مکہ نے کہا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اور اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے ہیں پھر یہ اسے چھو لیتے تب بھی کافر کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تہ در تہ بادل ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس پہ چڑھ جاتے جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا گیا ہے۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، اور ہمیں فرشتے دکھائیے جو ہمارے سامنے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں، یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ پھر آیت نمبر 3 میں فرمایا اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان معجزات کو جھٹلایا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ اپنی ان باطل خواہشوں کے پیچھے ہوئے جو شیطان نے ان کے دل میں ڈال دی تھی کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تصدیق کی تو ان کی سرداری تمام عالم میں مانی جائے گی اور قریش کی کچھ بھی عزت اور قدر باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہونے ہی والا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر ہی رہے گا۔ پھر آیت نمبر 4 میں فرمایا اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں کافی ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ کے پاس قرآن پاک کے ذریعے پچھلی امتوں کے ان لوگوں کی خبریں آ چکی ہیں جو اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اور ان خبروں میں کفار مکہ کے لیے کفر اور تکذیب سے کافی روک اور انتہا درجے کی نصیحت تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے حالات معلوم کرنا عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ پھر آیت نمبر 5 میں فرمایا یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے تو ایسوں کو ڈرانے والے امور فائدہ نہیں دیتے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت سے بھرپور ہے، تو جب کافر ڈر سنانے والوں کی مخالفت کریں گے اور انہیں جھٹلائیں گے تو یہ انہیں کیا فائدہ دیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا تم فرماؤ تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، اور نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت سے بھرپور ہے تو کافروں کو پھر بھی ڈرانے والے امور جیسے سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات نے فائدہ نہ دیا۔ پھر آیت نمبر 6، 7 اور 8 میں فرمایا تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے کہ گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی سرکشی کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں، کیونکہ وہ نصیحت کرنے اور ڈر سنانے سے عبرت حاصل کرنے والے نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت جہاد والی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے منہ پھیر لیں اور ان سے کلام کرنے کی بجائے ان کے ساتھ جہاد فرمائیں۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں مزید فرمایا گیا یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا۔
آیت کے اس حصے میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ دن یاد کریں کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک ایسی سخت انجان بات کی طرف بلائیں گے کہ اس جیسی سختی کبھی لوگوں نے نہ دیکھی ہوگی، اور وہ بات قیامت اور حساب کی ہولناکی ہے۔ اس وقت لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے کہ کثرت کی وجہ سے گویا وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور وہ خوف اور حیرت کی وجہ سے یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ کہاں جائیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی طرف دوڑتے ہوئے ان میں سے کافر کہیں گے، یہ کافروں پر بڑا سخت دن ہے۔ ان آیات میں قیامت قائم ہوتے وقت کی جو حالت بیان کی گئی اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا؟ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، جس دن قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی۔ یہ ان کا وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی سختیوں اور ہولناکیوں سے امن نصیب فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافروں پر سخت ہوگا اور کامل ایمان والوں پر سخت نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب حضرات کے گروہ میں شامل فرمائے جنہیں قیامت کے دن امن اور چین نصیب ہوگا، آمین۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ ان کے حالات سن کر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار قریش سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر تم اپنے واعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے وہ باز نہ آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور سنسار کر ڈالیں گے، اور ان کی شان میں کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دین کی دعوت دینے پر جھڑکا۔ تو بہت عرصہ ان کی اذیتوں پر صبر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ میں مغلوب ہوں تو ان سے میرا بدلہ لے۔ پھر آیت نمبر 11 اور 12 میں فرمایا، تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب بھیج دیا۔ اسی عذاب کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور وہ پانی 40 دن تک نہ تھما، اور زمین سے اس قدر پانی نکالا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، اور آسمان سے برسنے والے اور زمین سے ابلنے والے دونوں پانی اس مقدار پر مل گئے جو ان کے لیے مقدر تھی اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی کہ طوفان اس حد تک پہنچے گا۔ پھر آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا، اور ہم نے نوح کو تختیوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہہ رہی تھی، سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو تختیوں اور کیلوں والی ایسی کشتی پر سوار کیا جو ہماری حفاظت میں بہہ رہی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دینا اور ان کی کافر قوم کو غرق کر دینا اس پیارے نوح علیہ السلام کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ آگے آیت نمبر 15 میں فرمایا، اور ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر چھوڑا، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے اسے نشانی بنا کر چھوڑا۔
اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے اس واقعے کو کہ کفار غرق کر کے ہلاک کر دیے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی گئی آنے والی امتوں کے لیے نشانی بنا کر چھوڑا، تو ہے کوئی دھیان کرنے والا جو اس واقعے سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے اس کشتی کو آنے والی امتوں کے لیے نشانی بنا کر چھوڑا، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے، جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو جزیرے کی سرزمین میں اور بعض مفسرین کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا۔ پھر آگے آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، کیا میرے رسول کو جھٹلانے والوں کو عذاب پہنچا یا نہیں؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ان کے حالات معلوم ہو چکے تو آپ کفار کی اذیتوں پر صبر کیجئے، آپ کے ساتھ کفار کے معاملے کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جیسے پچھلے رسولوں کے ساتھ کفر کرنے والوں کا ہوا۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا؟ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ کی قوم کی زبان میں قرآن مجید نازل فرما کر ان کے لیے آسان کر دیا اور طرح طرح کی نصیحتوں اور عبرتوں سے قرآن کو بھر دیا اور اس میں وعدوں اور وعیدوں کو بیان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو اسے یاد کرے؟ حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے، قرآن پاک کی تعلیم دینے، اس میں مشغول رہنے، اسے حفظ کرنے کی ترغیب ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یاد کرنے والے کی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور اس کو حفظ کرنا سہل اور آسان فرما دینے ہی کا ثمرہ ہے کہ عربی، عجمی، بڑے حتیٰ کہ بچے بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جو یاد کی جاتی ہو اور سہولت سے یاد ہو جاتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بہتر ہے، اور اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود چیزوں سے افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو اس نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے فرمایا۔ تو جس نے قرآن میں الحاد کیا، یعنی بے دینی کا کوئی معاملہ کیا یا قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا، تو اس نے کفر کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو لوگوں کی زبانوں پر آسان نہ فرما دیتا تو کوئی شخص بھی رحمان کے کلام کا تکلم کرنے پر قادر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ پھر آیت نمبر 18 میں فرمایا، عاد نے جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا، کیونکہ عاد ارم بن سام بن نوح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اس پر وہ عذاب میں مبتلا کیے گئے، تو ان پر میرا عذاب آنا کیسا ہوا، اور میرے عذاب سے ڈر دلانے کے لیے کہ فرامین کیسے ہوئے جو عذاب نازل ہونے سے پہلے ان کے پاس آ چکے تھے۔ پھر آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا، بے شک ہم نے ان پر ایسے دن میں ایک سخت آندھی بھیجی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، وہ آندھی لوگوں کو یوں اکھیڑ مارتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہو۔ اس آیت سے قوم عاد پر آنے والے عذاب کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے قوم عاد پر ایسے دن میں ایک بہت تیز چلنے والی، نہایت ٹھنڈی اور سخت سناٹے والی آندھی بھیجی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی نہ بچا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ وہ آندھی لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہو، اور پھر سر کے بل انہیں زمین پر اس طرح دے مارتی کہ ان کے سر تن سے جدا ہو جاتے تھے، اور جس دن وہ آندھی آئی تھی وہ دن مہینے کا آخری بدھ تھا۔
اور یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ جو ہے مہینے کے آخری بدھ کو منوس کہتے ہیں اور اس کے دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کرتے ہیں، مگر یہ غلط ہے کیونکہ اس بدھ کی نحوست صرف قوم عاد کے لیے تھی۔ پھر آگے آیت نمبر 21 میں فرمایا گیا، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ قوم عاد کے واقعے میں 2 مرتبہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ فرمائے جانے کی ایک وجہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مقام پر دنیاوی عذاب کا ذکر ہے اور اس مقام پر اخروی عذاب کا ذکر ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہم نے ان پر ان کے منحوس دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ پہلے مقام پر قوم عاد کو ان کی ہلاکت سے پہلے ڈرایا گیا ہے، اور اس مقام پر قوم عاد کی ہلاکت کے بعد دوسروں کو ان پر آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 22 میں فرمایا، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن پاک کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو زبانی یاد تھی، اور ان کی امت کے لوگ صرف دیکھ کر ہی ان کی تلاوت کر سکتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ان میں چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں قرآن پاک زبانی یاد ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ارشاد فرمایا، جعلت من امتی کا اقواما قلوبهم اناجیلهم، اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جن کے دلوں میں قرآن اس طرح محفوظ ہوگا جیسے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں میں انجیل محفوظ تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ قمر کا پہلا رکوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں اپنی نشانیوں کو پہچاننے والا بنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو دیکھ کر بھی انکار کرتے ہیں۔ اے رب کریم ہمارے دلوں کو نرم کر دے، انہیں ضد، تکبر و غفلت سے پاک فرما، ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا کیونکہ تو نے اسے سمجھنے کے لیے آسان فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمیں پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمیں ایمان، اطاعت اور عاجزی کی زندگی عطا فرما۔ اے رب رحمان ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی سے نواز، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔